بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عظمت علی عباسی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اینڈ سوشل ایشوز۔ مختصر ویڈیوز کے سلسلے میں ہم قانون کی آگاہی عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں، ویڈیوز کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے۔ سامعین، آج کل ایک بہت زیادہ ایشو ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور وہ ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے، اس کے پاس ہونے کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں گی، اور ٹرانسجینڈر ایکٹ میں کیا خامیاں ہیں جن کو ٹھیک کیا جانا چاہیے، اور ان خامیوں کی وجہ سے معاشرے میں کیا نقائص اور کیا خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس حوالے سے پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ ہے آج کا وہ موضوع جس پہ ہم اس مختصر ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے کافی دن سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بل کے اوپر، اس ایکٹ کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ جو ہے ویڈیو بناؤں گا، لیکن بہت زیادہ ویڈیوز اور بہت زیادہ مواد اس کے اوپر آ چکا ہے، اور اس حد تک صرف میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں بحیثیت ایک وکیل ہونے کے، یا ایک قانون دان ہونے کے، یا ایک قانون کے طالب علم ہونے کے، کہ مجھے بھی اس پہ اپنی رائے دینی چاہیے، اور اس میں جو میری سمجھ کے مطابق اس میں جو خامیاں ہیں قانونی طور پر، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے بھائیوں نے اس کو پراپر فورم پہ چیلنج بھی کیا ہے، جو ان کا رائٹ ہے، ہر سٹیزن آف پاکستان کا رائٹ ہے کہ کسی بھی ایکٹ کو، یا کسی بھی قانون کو، یا کسی قانون کی شک کو وہ پراپر فورم پہ، جس طرح فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اگر کوئی قانون یا کوئی ایکٹ یا کوئی شریعت کوئی شک جو ہے وہ شریعت کی کسی حکم سے یا قانون سے متصادم ہو، تو ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو وہ تو ہے اپروپریٹ ریمیڈی، اس کو اویل کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آنے والے وقتوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا، اور اس کے اندر جو نقائص ہیں، جو قانونی حکم ہیں، جو ان کنٹراڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں، جو شکیں اسلامی قوانین اور ہمارے آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے متصادم ہیں، ان کو ختم کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بیسک بات سمجھ لیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ ہے اس ملک کو چلانے کے لیے، اور آئین کے اندر دیا گیا ہے، آئین کے اندر لکھا گیا کہ نو لا شیل بی میڈ وچ ول بی ریپگننٹ ٹو انجنکشنز آف اسلام، اور نمبر 2 یہ لکھا گیا ہے کہ نو لا شیل بی میڈ which will be in contradiction to the injunctions of Constitution of Islamic Republic of Pakistan۔ نہ تو اسلامی قوانین یا شریعت اسلام یا شریعت محمدی کے سیٹلڈ پرنسپلز، قرآن و سنت کے سیٹلڈ پرنسپلز کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے گا اس ملک میں۔ وہ اگر بنایا جائے گا وہ کالا دم ہو جائے گا، اور نہ ہی ایسا قانون بنایا جائے گا جو کہ آئین پاکستان سے متصادم ہوگا۔ تو اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس کے اندر خامی کیا ہے، جس کو ایک طبقہ جو ہے وہ اوور لک کر رہا ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اور بیسک خامی اس کے اندر جو ہے وہ سیکشن 3 اور 4 میں ہے، اور اس خامی میں یہ دیا گیا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جب 18 سال کا ہو جائے گا تو اپان ہز آن پرسیونگ، اپان ہز آن فیلنگ، اپنی فیلنگ، اپنے محسوسات، اپنے جذبات کے تحت جو اس کو اندر سے آ رہے ہیں، اس کے تحت نادرا میں جا کے کہے گا جی، اپلیکیشن دے گا جی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں فیمیل ہوں، تو میرا آئی ڈی کارڈ فیمیل کا بنا دیں۔ یا وہ کہے گا جی کہ میں کہتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں فیمیل ہے، بظاہر فیمیل ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ جا کے جی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے میں تو فیمیل نہیں ہوں، میں تو میل ہوں، تو میرا اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت مجھے فیمیل کا آئی ڈی کارڈ جاری کیا جائے۔ تو یہ دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے ایک لہر چلی تھی ہمارے ملک میں، میرا جسم میری مرضی۔ تو پھر یہ تو اسی چیز کے
آگے بڑھانے کی ایک بات ہو رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے، کیا میں اپنے طور پہ صحیح محسوس کر رہا ہوں؟ اب یہاں پہ ایک ضابطہ ہونا چاہیے تھا، قانون ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے تھا، کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے تھی، کوئی میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے تھا کہ میں محسوس کر رہا ہوں، یا ایک شہری محسوس کر رہا ہے، بظاہر مرد ہے لیکن وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ عورت ہے، اس کو عورت کی فیلنگ آ رہی ہے اور وہ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ عورت لکھوانا چاہ رہا ہے، تو پھر اس کو ایک پروسیس سے گزرنا چاہیے تھا، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا اتھینٹک، اور میڈیکل بورڈ اس کا کانسٹیٹیوٹ ہوتا، وہ ساری ریزنز لکھتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چیک اپ کرنے کے بعد اس کو الاؤ کیا جاتا کہ یہ اس کے آئی ڈی کارڈ پر جو ہے وہ لکھا جائے۔ لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ میل یا فیمیل تو پھر نہیں لکھ سکتے، اس کے اوپر تو علماء بات کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت طالب علم میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میل ہے تو پھر تو میل ہے، اگر فیمیل ہے تو فیمیل ہے۔ لیکن اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بظاہر وہ میل ہے اور اس کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ فیمیل ہے، تو پھر اگر اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد اس کی رائے کے مطابق اگر اس کا آئی ڈی کارڈ بنایا جائے تو پھر اس کے اوپر لکھا جانا چاہیے کہ ٹرانسجینڈر فیمیل، تاکہ پتہ چلے کہ یہ فیمیل کی ساری خصوصیات تو اس میں ہے نہیں ہے۔ ہاں، اس کی آئیڈینٹی کے لیے، اس کے لیگل رائٹس کے لیے، اس کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، اس کی انہیریٹنس کے لیے، اس کی لیگل ہیئرشپ کے لیے، تاکہ وہ پروٹیکٹ ہو جائے، فیمیل کی حد تک اس کو حصہ مل جائے، چیزیں مل جائیں، آئیڈینٹی مل جائے، اس کو پروٹیکشن مل جائے۔ یا اسی طرح اگر میل ٹرانسجینڈر ہے، کو اگر ایک بندہ ایک عورت جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں میل ہوں، تو اس کا میڈیکل بورڈ ہونے کے بعد یہ لکھا جائے، رائے دی جائے کہ یہ میل ہے، میل ٹرانسجینڈر ہے، تو تاکہ اس کو ایک آئیڈینٹی مل جائے، لیگل ہیئر شپ میں سے اس کو اپنا حصہ مل جائے، چیزیں مل جائیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو ایک عورت جا کے کہتی ہے کہ جی مجھے محسوس ہو رہا ہے، یا بظاہر ٹرانسجینڈر ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں عورت نہیں ہوں، مرد ہوں، تو وہ اگر ٹرانسجینڈر ہے، مخنث ہے اور مرد ہے ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ مرد ہے، تو پھر یہ بھی خرابی پیدا کرے گا معاشرے میں، پھر وہ مردوں والے کام کرے گا، وہ شادی کرے گا، وہ شادی کے قابل نہیں ہوگا، تو پھر دیکھ لیں۔ اسی طرح ایک عورت ہے، عورت ایک مخنث ہے یا مخنثہ ہے، تو آپ اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں عورت کا، تو وہ کسی مرد سے شادی کر لے، اور وہ میڈیکل بورڈ کی رائے کے مطابق وہ عورت تو نہیں ہے، ٹرانسجینڈر ہے، فیمیل ہے، تو پھر کیسے وہ شادی کر سکے گی، یا وہ کیسے مطلب آگے جو آئلی معاملات ہیں ان کو کیسے چلائے گی؟ ہاں، قانونی حد تک ہر شہری کو پروٹیکشن دینا ریاست کا حق ہے، فریضہ ہے، لیکن ریاست کی یہ بھی ذمہ داری آتی ہے، آئین ساز اداروں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی قانون ایسا نہ بنایا جائے جو شریعت کے اصولوں سے متصادم ہو، جو آئین پاکستان سے متصادم ہو، اور معاشرے میں اصلاح کی بجائے مزید بگاڑ پیدا کرے۔ اور اس ضمن میں ارباب اقتدار کو بھی چاہیے اور پارلیمنٹیرینز کو بھی چاہیے، پارلیمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس بل کو جو ہے وہ اس فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے اس کو ریویو کیا جائے، اور اس کے متنازع شقوں کو جو ہے ترمیم کی جائے، اور باقاعدہ جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں ان کی روشنی میں اس قانون کو دوبارہ سے ترمیم کیا جائے اور مرتب کیا جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دیگر شہریوں تک بھی پہنچائی جا سکیں، اور بحیثیت شہری، پاکستان کا شہری ہونے کی بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے وہاں تک پہنچائیں اس چیز کو۔ اگر اس طرح کے قوانین بنتے ہیں تو جو ہمیں قانون، ہمیں پروٹیکشن، جو ہمیں رائٹ دیتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کا، جو ریمیڈی اویل کرنے کا، تو وہ ریمیڈی ہمیں اویل کرنی چاہیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔